دماغ میں فساد ہے وہ ایسی ہی آیتوں کو چنتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور جن گمراہ فرقوں نے اس مسئلے میں اپنی زبانوں کو کھول کے جرأت کی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کا 90% حصہ جس میں محکمات ہیں، واضح نشانیاں، ان سب کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کیوں کی؟ تاکہ اللہ لوگوں کو آزما سکے کہ کون اللہ اس کے رسول کی بات تک اپنے آپ کو ٹھہرا دیتا ہے اور کون اللہ اس کے رسول کی بات سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مال کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، اپنی غیر کا فرق مٹا دے، چاہے انسان ہو یا جانور، ہر کسی کو دھوکہ دینا اپنا تر امتیاز بنا لے تو یہ مال کی محبت بھی خیر نہیں ہے۔ لہذا چاہے عورتوں سے محبت ہو، مال سے محبت ہو، یا اسی طرح دھن اور جائیداد سے محبت ہو، یہ محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آڑ بنتی ہے تو یہ محبت بھی اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ایک متقی انسان کی جائے جو اللہ اس کے رسول کو فرامین پر عمل کرتا ہے، اس کے بعد یہ اپنی عورتوں سے محبت کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ محبت اچھی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں سے کہا لا تکونوا اعوانا للظلم، کہنے لگے کہ تم یہاں کھڑے رہ کر ظلم کے مددگار مت بنو، یہ آدمی ظلم کر رہا ہے، تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو، تمہارا کھڑے ہو کر دیکھنا گناہ میں ان کے برابر تم کو کر دیتا ہے، یا تو مدد کرو یا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے ہیں مگر خیال کس کا کر رہے ہیں؟ غیروں کا خیال کر رہے ہیں۔ یہی حقیقت میں اسلام کی عکاسی ہے کہ انسان جتنا خیر اپنے لیے سوچے، خیر دوسروں کے لیے کرے۔ حامد و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخرى متشابهات۔ محترم حاضرین، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ جب اس سورہ کی شروعات کی گئی تھی تو اس وقت سورہ بقرہ کی کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ کے کچھ فضائل میں سورہ آل عمران اس کے ساتھ شامل ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ان دونوں سورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم قرآن کو پڑھا کرو، لیکن خصوصی طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دونوں بادل بن کر اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گے۔ قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی، جو گرمی، جو سختیاں ہوں گی، اس میں یہ دونوں سورے اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی سنائی گئی تھی جس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ صحابہ اکرام ان صحابہ کو اپنے سے بہتر اور افضل سمجھتے تھے جو خصوصی طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا اہتمام کرتے تھے، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر عمومی طور پر اللہ کے نبی نے کہا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر آپ نے خصوصی طور پر سورہ بقرہ اور آل عمران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر ان دونوں کو پڑھا کرو۔ اس سورت کو سورہ آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آل عمران جو خاندان تھا ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر سورہ آل عمران کو مکمل ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری بنیادی باتیں اس سورت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں جسے علماء نے لوگوں کے سامنے بطور وضاحت بیان کیا ہے، ان تینوں قسموں کا اس سورت کے اندر بڑے تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے شروعات میں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم پر آسمان سے کتاب نازل کی، اور اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب جس کا معنی واضح ہے، جس کا مطلب واضح ہے، پڑھنے والا اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا مقام و مرتبہ سمجھ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہن الکتاب، اور قرآن کا اکثر حصہ ایسی ہی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر فرمایا گیا
اس کے ساتھ ساتھ کچھ آیتیں اللہ نے ایسی نازل کی ہیں جس کا معنی لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے، جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں یا ان کے معنی کو گنے چنے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہا مسئلہ ان لوگوں کا جن کے دلوں میں میل ہے، جن کے دلوں میں کج روی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جن آیات کا معنی، جن کا مفہوم واضح ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن آیات کا معنی اور مفہوم اللہ نے جان بوجھ کر واضح نہیں کیا ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے، فتنہ کیا ہے؟ بدعت ہے، فتنہ کیا ہے؟ زمین میں فساد ہے۔ لہذا ان برے مقاصد کے خاطر قرآن کی واضح آیتوں کو چھوڑ کر یہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا رہا مسئلہ ان متشابہ آیات کا، اس کا معنی، اس کا حقیقی مفہوم، اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے کہا والراسخون فی العلم، اور اسی طرح وہ لوگ، خصوصی طور پر وہ علماء اکرام جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علم میں پختگی رکھتے ہیں، وہ بھی ان آیات پر ایمان لاتے ہیں مگر ان آیات کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا کہ ایک آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان اسے قرآن کی آیات کے مسئلے میں کیسا ہونا چاہیے، اور اسی طرح ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں کے اندر شرک کی گندگیاں موجود ہیں، جن کے دلوں میں بدعت کی بدبو موجود ہے، جو لوگ فتنوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہیں اور اسی فتنے اور فساد کی ذہنیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر نقص نکالتے ہیں۔ وہ علماء اکرام، وہ صحابہ اکرام جن کے ایمان، جن کے عمل صالح کی گواہی اللہ اس کے رسول نے دی، ان کی تفسیروں کو چھوڑ کر من مانی تفسیر کرتے، بغیر استاد کے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے۔ جب اس باتوں کو ہم نے سمجھا تو ایک بات ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں اکثر حصہ قرآن کا معنی واضح اور مفہوم واضح ہے تو پھر اللہ نے ایسی آیتیں نازل ہی کیوں کی جس کا معنی واضح نہیں ہے، جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، 3 حرف پر یہ آیت مشتمل ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کوئی معنی قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی نہ بتایا گیا ہے، نہ اس کا مفہوم ہمیں بتایا گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ انسان مرنے کے بعد برزخی زندگی میں اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ جائیے کسی مردے کو جو قبر میں موجود ہے، مشرک کا ہی جنازہ کیوں نہ ہو، اس کی قبر کو نکال کر دیکھیے، کیا اس کے جسم پر کسی قسم کے عذاب کے اثر کو ہم دیکھتے ہیں؟ جب اثر ہی نہیں ہے تو عذاب ہوا کیسے؟ اب قبر کا جو عذاب ہے، جو برزخی عذاب ہے، کیا اس کی کیفیت دنیا کی کیفیت کے جیسے ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ برزخی زندگی یہ دنیاوی زندگی جیسے نہیں ہے، لیکن لوگ اس زندگی کو اس زندگی پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سورج کو قریب کر دے گا، قیامت کے دن قریب کر دے گا، یہاں تک کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ ابھی آگ کی ہلکی سی تپش ہمارے ہاتھ پیر کو جلا دیتی ہے، سورج کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی حقیقت ہمیں نہیں بیان کی گئی، لیکن جو لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسی آیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کے ذہن و دماغ میں فساد ہے، وہ ایسی ہی آیتوں کو چنتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور جن گمراہ فرقوں نے اس مسئلے میں اپنی زبانوں کو کھول کے جرأت کی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کا 90% حصہ یا بڑا حصہ جس میں محکمات ہیں، واضح نشانیاں، ان سب کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کیوں کی؟ تاکہ اللہ لوگوں کو آزما سکے، اللہ آزما سکے کہ کون اللہ اس کے رسول کی بات تک اپنے آپ کو ٹھہرا دیتا ہے اور کون اللہ اس کے رسول کی بات سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایک واضح بات یہاں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جو آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں جن کا معنی کھل کر اللہ نے نہیں بتایا ہے، ان کا معنی کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے اور انسان کوشش کرتا ہے، اس مسئلے میں گفتگو کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے علم کو بغیر اللہ کی اجازت کے حاصل کر سکے۔ کیا کرنا آسان ہے؟ یقیناً یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ایسا گمراہی کا راستہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، موجودہ دور میں دیکھیں کتنے ایسے گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے ایسے راستے کو اختیار کیا۔
واضح احکام ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں کو لیا جن کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، جس کے مفہوم میں صحابہ نے اختلاف کیا، انہی مسائل کو لا کر عوام الناس میں رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یقیناً ایسا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ جو متشابہ آیتیں ہیں، متشابہ آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کسی آیت کا معنی ہونا یا کسی آیت کا غیر واضح ہونا، بلکہ بعض لوگوں نے تو جرأت کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن کے اندر ہی قرآن کی کچھ ایسی آیتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، جن کا معنی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی گستاخیاں قرآن کے ساتھ بہت سارے گمراہ فرقوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہی قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، کسی مخلوق کی طرف سے آیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ قرآن آپس میں لڑ جاتا، قرآن کے معنی آپس میں لڑ جاتے، اس کے اندر اختلافات پائے جاتے، مگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو اس کے اندر کسی ادنا قسم کا نہ کوئی تعارض ہے نہ کوئی اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے سمجھنے والے کی دماغ میں کمی ہو، سمجھنے والے کی عقل میں فطور ہو، جس کی وجہ سے وہ قرآن کی آیتوں کو آپس میں معارض سمجھتا ہے۔ محترم حاضرین، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کیسے رحم کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ نے حضرت نوح سے کہا اے نوح آپ کشتی بنائیے، ہماری نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ اب انسان گفتگو کرنے لگے کہ اللہ کی نگاہ کیسی ہے، کیا ہماری نگاہوں کے جیسی ہے؟ اس مسئلے میں اللہ اس کے رسول نے خاموش رہنے کا حکم دیا، لیکن انسان اپنی جرأت کرے۔ اسی طرح قیامت کی حالتیں ہوں، برزخی زندگی حالتیں ہوں، ہمیں ان کی حقیقت نہیں پتہ، لہذا جس حقیقت کو اللہ اس کے رسول نے جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے دور رہنا ہی یقیناً یہ چیز اللہ اس کے رسول کے نزدیک معنی رکھتی ہے۔ محترم حاضرین، آخر کار جو لوگ ایسی آیتوں پر، ایسے مسئلہ پر گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ مومنوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر انہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کا حوالہ لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر ہی کتنی جماعتوں نے دوسرے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہے؟ قادیانی فرقہ سنا ہے آپ نے؟ یہ فرقہ ہندوستان کے اندر موجود ہے، یہ انگریزوں کی دین تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی قرآن سے ثابت کرتا تھا۔ کسی بھی گمراہ جماعت کو آپ دیکھیں گے کوئی قرآن و حدیث چھوڑ کر بات نہیں کرتا، وہ قرآن و حدیث سے ہی سے حوالہ دیتے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہیں، آپ سے پہلے رسول گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی آیتیں لی، حدیث لیا اور دونوں کو ملا کر کہتا ہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں، لہذا میں اللہ کے نبی کے بعد دوسرا رسول ہوں، میں آخر رسول ہوں۔ اب یہ عقل پرستی کہاں سے اس نے لائی؟ اس نے قرآن سے حوالہ لیا، اس نے حدیث سے حوالہ لیا۔ آج ہم میں کی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گمراہ جماعتوں کو، یا ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں قرآن و حدیث کا نام لے کر فساد مچاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اور آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کیا تو کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس طرح کتنے ایسے مرزا ہیں۔ ابھی حال و قریب میں آپ نے انجینئر علی مرزا کے بارے میں سنا؟ یہ شروع میں اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی المسلک کہتا تھا، لیکن آخر کار اس نے آپ کو کھل کر بتا دیا کہ وہ سلفی نہیں ہے، وہ شیعہ کا ایک ایسا آدمی ہے جو بغیر تنخواہ لیے شیعہ کی خدمت کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے صحابہ کے مسئلے میں زبان کھولنا شروع کیا۔ وہ صحابہ جن کی لڑائیوں میں زبان کو کھولنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، یہ بات صحابہ، تابعین اور منہج ہمیں سلف بتاتا تھا، لیکن ہمارے نوجوان ایسے کئی سارے لوگ جو منہجی طور پر غیر منہجی ہیں، ان کی تقریروں کو سنتے ہیں، انہیں اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں، ہم سنیں۔ یاد رکھیے، فتنوں کو سننا یا فتنوں کے مسئلے میں اپنے ذہن و دماغ کو کھولنا بذات خود یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن کی کتنی ایسی نشانیاں ہیں جسے صحیح عقل والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ہیں جسے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر علم میں رسوخ کا ذکر کیا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ علم میں رسوخ رکھنے والے، علم میں پختگی رکھنے والے یہی لوگ ہیں جو صحیح منہج کو فالو کرتے ہیں۔ آج ہم نے عالم کسے سمجھا ہے؟ عالم ہمارے نزدیک کون ہے؟ جو سٹیج پر بیٹھ جائے،
جو سٹیج پر بیٹھ جائے، جس کی زبان اچھی ہو، جس کا بولنے کا طریقہ اچھا ہو، جو قرآن و حدیث کی آیتوں کو بن کر بولے، وہ ہمارے نزدیک عالم ہے۔ یقین جانیے آج یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر وہ آدمی جس نے اللہ اس کے رسول کے اس ممبر و مسجد کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کا نہ منہج ہمیں واضح پتہ ہے اور نہ ہی ان کے اندر جو شذوذ افکار کے شذوذ ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ انہیں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ جب بھی مسائل ہو تو انسان کس کی طرف رجوع کرے؟ بڑے علماء کی طرف رجوع کرے۔ بڑے علماء جو ہمارے یہاں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا یہ ضمانت دی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لیکن جب بھی قیامت قائم ہوگی ایک جماعت، ایک فرقہ اس امت محمدیہ کے اندر حق پر ہوگی، اور اس حق پر کون ہوں گے؟ سب سے پہلے علماء کی جماعت ہوگی۔ لہذا انسان کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ علماء ربانین کی طرف، ایسے علماء کی طرف جن کے پاس علم کا رسوخ پایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات، ایسی آیتیں جس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے، اس مسئلے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محکمات کی طرف رجوع کریں۔ چلیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ اس صورت کے اندر ابھی حافظ صاحب نے جو قرآن کی تلاوت کی اس کے اندر غزوہ بدر کا ذکر آیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں غزوہ بدر کا دوبارہ ذکر آئے گا، تو اس غزوے کا مختصر سا تفصیلا خاکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عورتوں کی، اسی طرح بچوں کی، اور ڈھیر سارے مال و دولت کی، سونے چاندی کی اور گھوڑے وغیرہ کی محبت اور چاہت کی محبت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے عورتیں ہوں، چاہے اولاد ہوں، ڈھیر سارا سونا چاندی ہو یا گھوڑے یا جائیداد ہو، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سامان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے بہتر سامان جنت میں بنا کر رکھا ہے۔ اللہ نے جنت میں کیا رکھا ہے؟ پاکیزہ عورتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عورتیں ہیں، لیکن آخرت کے اندر بھی عورتیں ہیں۔ اللہ نے کہا ازواج مطہرہ، اللہ نے جو جنت کی عورتیں مومنوں کے لیے بنا کر رکھی ہیں وہ پاک و صاف ہوں گی۔ دنیا کے اندر ہر وہ گندگی جس میں ایک عورت ملوث ہو سکتی ہے، ظاہری گندگی، حیض کی، نفاس کی، پیشاب و پیخانے کی، بلغم کی، ان ساری گندگیوں سے، اور دل کی گندگی، شرک، بدعات، چغلی اور اسی طرح جتنی برائیاں ہیں جس کے اندر دنیا کی عورتیں ملوث ہیں، ہر گندگی چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر گندگی سے اللہ نے جنت کی عورتوں کو پاک کیا ہے، اور ایسی عورتیں مومنوں کے لیے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کے اندر یہ سب بنا کر رکھا ہے، لہذا دنیا کی عورتوں کے پیچھے پڑ کر، دنیا کی اولاد کے پیچھے پڑ کر، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے پڑ کر، دنیا کے سونے اور چاندی کے پیچھے پڑ کر تم اللہ اس کے رسول کو بھلا مت دینا، کیونکہ یہ سب دنیا کا سامان ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دنیا کے سامان کا ذکر کیا، دنیا کا جو بھی سامان ہے، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، یہ سب کا سب صرف دنیا کی حد تک ہے۔ یہ وقت آنے پر ختم ہو جائے گا، یا تو انسان خود ختم ہو جائے گا یا نعمتیں انسان سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کرتے ایسے غریب اور فقیروں کو حوصلہ دیا ہے جن کے پاس نہ بیویاں ہیں، نہ خوبصورت بیویاں ہیں، نہ جن کے پاس اولاد ہے، نہ جن کے پاس رہنے کے لیے بہترین گھر ہیں۔ اللہ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اس دنیا کے حقیر سامان کا کیا مقابلہ، اللہ نے جنت میں تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا کر رکھی ہیں۔ تو اللہ غریب فقیروں کو یہاں پر تسلی دیتا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹوں کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آیت میں اللہ نے صرف بیٹوں کا ذکر کیا، کیونکہ ایک آدمی بیٹوں پر فخر کرتا ہے، اور بیٹوں ہی سے نسل چلتی ہے، اور بیٹے ہی انسان کے تکبر کا اور غرور کا اور خاندان کے بڑھانے کا ذریعہ بنتے، جبکہ بیٹیاں جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے کی گھر کی زینت ہوتی ہیں، لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصوصی طور پر بیٹوں کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو شہوت کا ذکر کیا ہے، اس سے بہت ساری بنیادی باتیں علماء اکرام نے ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خواہشات کا ذکر کیا، انسان کے اندر وہ 3 مرتبے کا،
پہلی خواہش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں خواہش رکھی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عورت کی خواہش نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اولاد کی خواہش نہیں ہے, مجھے مال کی خواہش نہیں ہے, مجھے دھن و جائیداد کی خواہش نہیں. یہ خواہش اللہ نے ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ان کے اندر رکھ دیا. دوسری بات کہ ان خواہشات کی محبت بھی رکھ دی. انسان کو اگر عورت مل جائے, ایک شادی ہو جائے, دو ہو جائے, یا یوں کہیے 4 شادیاں بھی ہو جائیں, تب بھی اس کے پاس عورتوں کی خواہش باقی رہے گی. اس کے پاس 10 اولاد بھی ہوں گی اور مزید کی اولاد کی خواہش اس کے پاس باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سارا خزانہ بھی اس کو عطا کیا, بلکہ حدیث کے اندر اللہ نے کہا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی بھر کر سونا ہوگا, وہ کیا کرے گا؟ تیسری وادی کی خواہش کرے گا. تو ایک تو خواہشات ہر انسان کے اندر ہے, دوسرا ان خواہشات کی محبت بھی ہے, اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ انسان ان خواہشات کو اچھا سمجھتا ہے, جبکہ یہ خواہشات اچھی نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے, اپنے اولاد کا خیال کرتا ہے, اسی طرح اپنے اولاد کے لیے دھن و جائیداد جمع کرتا ہے, بڑا اچھا انسان ہے. حقیقت میں اسلام کے نزدیک وہ اچھا انسان نہیں ہے. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں کب؟ جب یہ اللہ اس کے رسول کے مسئلے میں آپ کے درمیان نہ آئے, حلال و حرام کی تمیز کرنے میں گھر کی عورتیں بیچ میں نہ آئیں, حرام کمانے میں آپ کی عورتیں مددگار نہ بنیں, تب جا کر عورتوں کی محبت انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اولاد کی محبت میں, کمانے کے مسئلے میں انسان نمازوں کو چھوڑ دے, اولاد کا خیال کرنے کے مسئلے میں انسان وہ حلال و حرام کی تمیز بھول دے, کیا یہ اولاد کی محبت خیر ہے؟ نہیں, یہ فتنہ ہے. مال کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے, اپنی غیر کا فرق مٹا دے, چاہے انسان ہو یا جانور, ہر کسی کو دھوکہ دینا اپنا تر امتیاز بنا لے, تو یہ مال کی محبت بھی خیر نہیں ہے. لہذا چاہے عورتوں سے محبت ہو, مال سے محبت ہو, یا اسی طرح دھن اور جائیداد سے محبت ہو, یہ محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آڑ بنتی ہے تو یہ محبت بھی اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھی نہیں ہے. یہ محبت بھی اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھی نہیں ہے. جہاں تک بات ایک متقی انسان کی جائے جو اللہ اس کے رسول کو فرامین پر عمل کرتا ہے, اس کے بعد یہ اپنی عورتوں سے محبت کرتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. یہ محبت اچھی ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ اللہ کے نبی نہ ان سے لڑتے نہ جھگڑتے, بلکہ بسا اوقات عورتوں کی آواز اللہ کے نبی پر بلند ہو جاتی, اللہ کے نبی خاموشی اختیار کرتے, اللہ کے نبی انہیں معاف کیا کرتے, اللہ کے نبی خود آگے بڑھ کر معافی مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ تھا, کیونکہ ان عورتوں نے کبھی آپ کو اللہ کے حق کو ادا کرنے میں روکا نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی روکا نہیں. لہذا اللہ کے نبی کی محبت جو عورتوں کے لیے تھی, یہ محبت کیا؟ محمود ہے, اچھی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا, 3 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. یہ بات الگ ہے کہ ایک کے بعد دیگر ساری اولاد کا انتقال ہو گیا, صرف ایک بیٹی جسے ہم فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کہتے ہیں, یہ ایک ہی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک زندہ تھی, اور اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد یہ بھی انتقال کر گئی تھی, ورنہ بقیہ سارے اولاد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انتقال کر گئی, اور اللہ کے نبی نے سب کو دفنایا. تو اللہ کے نبی نے ان سے محبت جتائی. اولاد کی محبت کی بات کریں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد سے, اپنے بیٹوں سے, اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آہٹ محسوس ہوئی, سلام کی آواز آئی, یہ کوئی نہیں, آپ کی لختی جگر, نور نظر, آپ کی پیاری لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی اور آخری زندہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. آئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں, اپنی چادر بچھاتے ہیں, بڑی پیار سے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی انہیں بٹھاتے ہیں. حضرت فاطمہ, ان سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے, بلکہ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, کہ فاطمہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے اسے رلایا اس نے مجھے رلایا. اللہ کے نبی اس قدر حضرت فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے, لیکن کیا کبھی اولاد کی محبت نے آپ کو اللہ کے حق ادا کرنے سے روکا؟ تو لہذا اگر کوئی آدمی اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے, اس کے بعد اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اولاد سے محبت کرتا ہے, مال سے محبت کرتا ہے, تب جا کر یہ محبت اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھی محبت ہے. لیکن یہی ساری محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں تو یقیناً ایسی محبتیں اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہتر نہیں مانی جاتی ہیں. محترم حاضرین, اس کے بعد
چوتھے پاری کی شروعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بات اگر نیکی کی جائے، نیکی یہ بڑے عظیم الشان عمل کا نام ہے، نیکی کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو سب نیکی کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دو۔ قصہ بڑا مشہور ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ مال کے اعتبار سے انصاری صحابہ میں بڑے مالدار مانے جاتے تھے۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی تھی، اسی کے بالکل سامنے ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا۔ اللہ کے نبی اس باغ میں جاتے تھے، وہاں جو چشمے تھے اس سے پانی پیتے، غسل کرتے، وہاں کے کھجوروں سے آپ فائدہ اٹھایا کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ تو کہتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دو۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس مال تو بہت سارا ہے مگر سب سے پسندیدہ مال یہ بیروحہ باغ ہے، یہ باغ ہے، اس باغ کو میں اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتا ہوں، یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رک جاؤ، یہ بڑا قیمتی مال ہے، یہ بڑا قیمتی مال ہے، تم اللہ اس کے رسول کو دے کر عام مسلمانوں میں اس مال کو بانٹو، اس سے بہتر ہے کہ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹو، اپنے قریبوں میں بانٹو۔ لہذا حضرت ابو طلحہ نے وہ محبوب مال اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ اسی طرح ایک قصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر کی جگہ پر جب خیبر کی لڑائی ہوئی تھی تو وہاں پر حضرت عمر کو ایک بڑی پیاری زمین ملی، اور خیبر کی زمین یہودیوں کی زمین تھی، بڑی اچھی اور زرخیز زمین تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کو سنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، خیبر کے وقت جو زمین آپ نے مجھے دی تھی وہ زمین میرے نزدیک بڑی پیاری ہے، بڑی قیمتی ہے، اس زمین کو بھی میں اللہ اس کے رسول کے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا، کہا کہ اسے دینا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ اس کے حقدار کون ہے؟ تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، لہذا ان کے درمیان اس کو تم تقسیم کر دو۔ اب ان دونوں قصوں سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، لیکن مال کی محبت یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول نے بخیلی کہا کہ آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے آپ اس مال کو اپنے لیے چنیں، نہ کہ اللہ اس کے رسول کو دینا چاہے، تو یہ بخیلی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بات جانیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ کتنا ثواب کا کام ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اللہ نے مثال دیتے ہوئے کیا کہا، وہ ایک دانہ ایسا ہے جیسے زمین میں اسے بو دیا گیا، اس سے ایک درخت نکلا، درخت میں 7 بالیاں بنی، ہر بالی میں کتنے دانے آئے؟ 100 دانے، گویا ایک دانے کو اللہ نے 700 گنا کر دیا۔ یہ صدقہ ہے، اور یاد رکھیے صدقہ یہ ثواب کے اعتبار سے بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھیں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا کہ اگر اللہ تمہیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے تو تم کون سا عمل کرنا چاہو گے؟ اللہ اگر دوبارہ دنیا میں جا کر نیک عمل کرنے کا موقع دے تو کیا کرنا چاہو گے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہم زمین بھر میں جتنی چیزیں ہمارے پاس ہوں گی سب تیری راہ میں صدقہ کریں گے۔ جہنمی نہ نماز کا ذکر کریں گے، نہ روزے، نہ حج و زکوٰۃ، کسی چیز کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ذکر کریں گے انفاق فی سبیل اللہ کا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کتنا بڑھ کر ثواب دیا۔ جہنمی تک سمجھ جائیں گے کہ انسان کا نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ اپنی جگہ، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنی بڑی جگہ ہے کہ انسان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، سب سے پہلا اور آخری کام کیا کرے گا؟ جو ہے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، اور جہنمی سمجھے گا یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ محترم حاضرین، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اسی کے ذریعے فقراء اور اسی طرح محتاجوں کے درمیان کیا ہے؟ ایک انسیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات کو سنا، ہم نے اس کی بات کو سنا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔
جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم سب کو لکھ رہے ہیں، جبکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی حق کے، لہذا قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی اس آگ کے عذاب کو تم مزہ چکھو، آگ کی عذاب کا مزہ چکھو۔ محترم حاضرین، اصل میں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بڑے پیارے انسان تھے، دل کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے بہت نرم دل انسان تھے، ایک مرتبہ ان کا گزر کیا ہے، یہودیوں کے جماعت کے پاس سے ہوا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہودی اکٹھا ہے، اور یہودیوں کا ایک عالم ہے اور علماء کی جماعت ہے، ان میں سے ایک یہودی جس کا نام فنحاس تھا، یہ اپنے لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ اب سارے یہودی کھڑے ہیں اور فنحاس ان کے درمیان گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر کا گزر وہاں سے ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے موقع پا کر زور سے آواز لگاتے ہوئے فنحاس کو نصیحت کی اور کہا کہ اے فنحاس، تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہی سچے رسول ہیں اور تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اے فنحاس، تم اللہ سے ڈرو، اور تم نے جو اب تک یہودیت کو اختیار کر رکھا ہے اس کو چھوڑو اور مسلمان ہو جاؤ۔ ظاہری بات ہے، سیدھے اللہ اس کے رسول کی دعوت تھی۔ اب جیسے ہی فنحاس نے سنا تو اسے اچھا نہیں لگا۔ فنحاس نے کہا کہ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ کیا اس اللہ کی بات کرتے ہو جو فقیر ہے، جو محتاج ہے، اور ہم مالدار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم سود لے کھا پی دے سکتے ہو، اور مسلمانوں پر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، ایسا تمہارے نبی کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاؤ کہو کہ اگر تمہارے رب کو قرض لینا ہے تو ہم سے آئے قرض لے۔ بڑی بے ادبی کی بات اس نے کہی۔ حضرت ابوبکر نے جیسے ہی یہ بات سنی مجلس میں سے آئے اور زور کا تماچا فنحاس کو لگا دیا۔ ساری بھیڑ اکٹھا ہے مگر اللہ کے مسئلے میں گستاخی کی گئی تو نرم دل انسان بھی غیرت مند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے زور کا تماچا لگا دیا۔ تماچا لگانے کے بعد حضرت ابوبکر چلے گئے۔ فنحاس سیدھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا کہ آپ کے صحابی حضرت ابوبکر نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو بلایا، کیا تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا؟ کہا کہ میں نے ایسا کہا، کیونکہ اس نے اللہ کے مسئلے میں ایسا کہا تھا۔ تو فنحاس کہنے لگا میں نے ایسے کہا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی حمایت میں اور فنحاس کے جھوٹ کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اس انسان کی بات کو سنا ہے جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو گویا فنحاس کا جھوٹ یہاں پر واضح ہو گیا۔ محترم حاضرین، اس قصے سے کچھ عظیم نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت اس قصے سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو آدمی گناہ نہ کرے مگر گنہگار سے خوش ہو جائے۔ ایک آدمی ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے مگر گنہگار لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے گناہ کیے جانے پر خوش ہوتا ہے یا انہیں نہیں ٹوکتا ہے تو گناہ یہ بھی برابر شریک ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، خاندان کے اندر ایک آدمی سود کھاتا ہے، آپ کا دوست حرام تجارت کرتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ اسے نصیحت نہیں کرتے پھر بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور اس کے حرام کام سے آپ خوش ہیں، تو گویا گناہ میں کرنے والا اور ساتھ میں رہ کر اس کے عمل پر خوش ہونے والا دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں ذکر کیا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ کہ تم نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ اب جو یہودی اللہ کے نبی کے پاس تھے انہوں نے کسی نبی کو نہیں مارا تھا مگر ان کے پروجوں نے، ان کے اسلاف نے نبیوں کو مارا تھا، اور یہ بھی اس کو صحیح سمجھتے تھے کہ ہمارے اسلاف نے، یہودیوں نے جو نبیوں کو قتل کیا وہ صحیح کیا کیونکہ انبیاء ہی ایسے تھے، تو لہذا انہوں نے اپنے بزرگوں کے عمل کو صحیح ٹھہرایا تو اللہ نے گناہ میں ان کو بھی شامل کر دیا، اللہ نے گناہ میں ان کو بھی شامل کر دیا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع فرمایا کہ نہ انسان گناہ کو دیکھ کر خاموش رہے، نہ گنہگار کا ساتھ دے، نہ گنہگار کا ساتھ دے، نہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، جو ظلم کا سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی پشت پناہی تم نہ کیا کرو، ایسے لوگوں کو تم سپورٹ نہ کیا کرو ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی لپٹ لے گی۔ ایک انسان ہے جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس رتبہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، کسی انسان پر ظلم کر رہا ہے اور ایسے ظالم کے لوگ مدد کر رہے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو ظالم کا ساتھ دینا یہ برابر ظلم میں مشارکہ کرنا ہے، ظلم میں مشارکہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ظالموں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ظالموں کو سپورٹ کرتے ہیں، فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ تو سب کو جہنم کی آگ کیا ہے؟ لپک لے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایک گناہ صادر ہوا۔ حضرت موسیٰ رات میں آئے
داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسل سے تھا، ایک طرف قبطی تھا جو فرعون کی طرف سے تھا، دونوں لڑ رہے تھے۔ تو جو مسلمان جو اسرائیلی تھا اس نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی، حضرت موسیٰ گئے، قبطی کو زور کا گھونسا لگایا، قبطی وہیں کا وہیں مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ سے قتل جیسا گناہ صادر ہوا، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو نے جتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اس کے بعد بھی اگر میں گناہ کروں اور ظالموں کا ساتھ دوں، اے اللہ میری نعمتیں اس وقت شکر کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ظالموں کا کبھی پشت پناہ ہی نہیں بنوں گا، اس لیے کہ جو آدمی ظالموں کا ساتھ دیتا ہے یا گنہگاروں کا ساتھ دیتا ہے جبکہ اللہ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو گویا اس نے اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا اور ناشکری کر کے اس نے ظالم کا ساتھ دیا۔ تو ضروری ہے کہ انسان نہ گناہ کو دیکھے تو خاموش رہے، بلکہ مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی بڑی معروف روایت ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں کا کوئی آدمی جب گناہ کو دیکھے تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کیا کرے؟ زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کیا کرے؟ اپنے دل میں برا جانے، اسے بائیکاٹ کرے، اس سے دور ہو جائے۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ان حدیثوں کو آج ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارو جماعت و جمعیت میں، ہمارے یہاں کے خاندانوں میں بے جا قسم کی رسم و رواج، شادی کے وقت، شادی کے بعد، شادی سے پہلے، اولاد کے مسئلے میں بے جا ظلم و زیادتی اور ہزاروں قسم کے گناہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے زبانوں کو خاموش رکھتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمیں ان سے کیا مطلب؟ وہ آدمی اپنا جانے گا۔ یاد رکھیے مسلمانوں کی مثال اللہ کے نبی نے کیا دی؟ دیوار کی مانند دی۔ ایک دیوار کا ایک اینٹ کیا ہے؟ دوسرے اینٹ کے لیے ایک بڑی طاقت رکھتی ہے، لہذا اس دیوار سے اینٹوں کو کھینچ لیا جائے تو یقیناً ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جب بھی آپ اپنے معاشرے میں گناہ دیکھیں تو خاموش نہ رہیں۔ آج لوگوں نے مغربی تہذیب کو اس قدر اپنا لیا کہ ہر کوئی آدمی بس اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہم ٹھیک ہے بس کافی ہے۔ کسی کی لڑکی کسی کے ساتھ جاتی ہے، بے پردگی اختیار کرتی ہے، وہ جانے اس کا باپ جانے۔ یقیناً یہ کسی مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ گناہ کو دیکھ کر آپ خاموش رہیں، اس گناہ پر راضی ہو جائیں، گناہ میں آپ بھی برابر کے شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ ظلم کیا گیا، وقت کے بادشاہ اور ان کے درمیان کچھ معاملات ہو گئے، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو پکڑا گیا، ان کے سر کے بال نکالے گئے، ان کو گدھے پر بٹھایا گیا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، اور تابعیوں میں سب سے بڑے تابعی، بلکہ تابعی میں علماء کا مقام رکھنے والے تابعی، لہذا ان کے ساتھ سب کیا گیا۔ جب اتنا سب کرنے کے بعد انہیں بازار میں مین چوک میں لایا گیا اور ان کی پیٹھ سے کپڑے نکال کر انہیں کوڑے مارے جانے لگے۔ جب یہ سب معاملہ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اب حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں سے کہا لا تکونوا اعوانا للظلم، کہنے لگے کہ تم یہاں کھڑے رہ کر ظلم کے مددگار مت بنو۔ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے، تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو، تمہارا کھڑے ہو کر دیکھنا گناہ میں ان کے برابر تم کو کر دیتا ہے، یا تو مدد کرو یا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے ہیں، مگر خیال کس کا کر رہے ہیں؟ غیروں کا خیال کر رہے ہیں۔ یہی حقیقت میں اسلام کی عکاسی ہے کہ انسان جتنا خیر اپنے لیے سوچے، خیر دوسروں کے لیے کرے۔ کہا کہ یا تو ظلم کو روکو، اگر نہیں روک سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ، کھڑے ہو کر ظلم کی مدد تم نہ کرو۔ محترم حاضرین، یقیناً ہر مسلمان کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو دیکھنے کے بعد جو ایک مومن کا کردار گناہ کے حوالے سے ہونا چاہیے اس کو ادا کرنے والوں میں سے بنائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی، اسی طرح اولاد کی جو محبت ہے یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع بنائے، اور قرآن و حدیث کے اندر جو آیات و احادیث جس کے اندر متشابہات ہیں، ایسے متشابہات سے ہم سب کو بچ کر اللہ اس کے رسول پر حقیقی ایمان لانے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔